بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ حج یعنی الحج الاکبر، اس کے مختلف ارکان میں کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ 8 ذو الحج کو حاجی منا پر کے مقام پر پڑاؤ ڈالتے ہیں، اور منا در حقیقت اس حج کا نقطۂ آغاز ہے۔ حج در حقیقت اللہ کی طرف سے اہل ایمان کو دعوت ہے کہ وہ اللہ اور اس کے بندوں کے دشمن شیطان کے خلاف جہاد کریں۔ چنانچہ منا میں یہ مجاہدین مرد اور عورتیں اکٹھے ہوتے ہیں تاکہ اپنے اس مہم کا آغاز کریں۔ 9 ذو الحج کو وہ میدان عرفات میں جاتے ہیں اور اپنے امام کا خطبہ سنتے ہیں، اس کے پیچھے ظہر اور عصر کی نماز ملا کر قصر کر کے پڑھتے ہیں، جو کہ جہاد میں انسان کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ غروب آفتاب تک اللہ سے دعا کرتے ہیں، گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور آئندہ اپنے شیطان کے خلاف جہاد کے لیے توفیق مانگتے ہیں کہ ان کو کامیابی حاصل ہو۔ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان جب اللہ کے راستے میں لڑتا ہے تو ایک تو میدان جہاد میں اس کی مساعی کوششیں ہوتی ہیں، قربانیاں ہوتی ہیں، لیکن اس سے پہلے وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، اس کے آگے جھکتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اور توفیق اور ہمت مانگتا ہے کہ اس کو حاصل ہو تاکہ اس کے قدم مضبوط ہوں۔ ثبت اقدامنا، ہمارے قدم مضبوط کر۔ تو یہ در حقیقت میدان عرفات میں ہوتا ہے کہ جہاد سے پہلے جہاد کی روحانی تیاری ہوتی ہے، اور یہ تیاری اتنی زیادہ ضروری ہے کہ اصل جہاد پر بھی اس کو فوقیت حاصل ہے۔ چنانچہ جس کسی نے اور مجبوریوں کی وجہ سے باقی ارکان کو چھوڑ بھی دیا اور میدان عرفات میں وہ حاضر ہوا تو اس کا حج پورا ہو گیا۔ جب یہاں سے حاجی غروب آفتاب کے بعد نکلتے ہیں تو مزدلفہ پہنچتے ہیں، اور وہاں کنکر اکٹھے کرتے ہیں اور مغرب اور عشاء کی نماز قصر کر کے ایک ساتھ پڑھ کے سوتے ہیں۔ کنکروں کا اکٹھا کرنا یہ بھی در حقیقت علامتی طور پر جنگ جہاد کی تیاری کا ایک عمل ہے۔ اور اس کے بعد جب وہ صبح اٹھتے ہیں 10 ذو الحج کو تو وہ اللہ کا ذکر کر کے، اس کی بڑائی بیان کر کے، اس کی حمد کر کے نکلتے ہیں اور واپس منا میں پہنچتے ہیں، جہاں وہ بڑے شیطان کو یعنی جمرۃ العقبہ کو وہ رمی کرتے ہیں، اور اس موقع پر آ کے ان کا تلبیہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی لبیک اللہم لبیک کہنا بند کر دیتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے بلایا ہی ان کو جہاد کی غرض سے تھا۔ اب وہ جہاد کے لیے شیطان کے خلاف لڑنے کے لیے پہنچ گئے تو اب ان کا وہ کلمہ ختم ہو گیا۔ یہ جہاد 3 دن تک رہتا ہے، چوتھے دن بھی جاری رہ سکتا ہے۔ پہلے دن تو وہ بڑے شیطان کو یعنی العقبہ کو کنکر مارتے ہیں، لیکن 11 اور 12 ذو الحج کو وہ ترتیب کے ساتھ اولا، وسطیٰ اور عقبہ تینوں کو کنکر مارتے ہیں۔ اگر کوئی شخص 13ویں ذو الحج کو بھی رہنا چاہے منا میں تو پھر وہ اسی طرح سے تینوں شیطانوں کو کنکر مارے گا اور پھر اس کا حج مکمل ہوگا۔ یہ در حقیقت حج کا وہ رکن ہے کہ جس میں انسان برائی کے خلاف، شیطان کے خلاف، اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے خلاف علامتی طور پر جہاد کرتا ہے، اور 3 دن یا 4 دنوں تک اس جہاد کو کرنے میں علامتی طور پر یہ پیغام ہے کہ شیطان کے خلاف جہاد، برائی کے خلاف صحیح کوشش اور جہاد، یہ ایک مستقل عمل ہے جو ایک مرتبہ کرنے کے نتیجے میں مکمل نہیں ہوتا، اور اس میں 3 مختلف شیاطین کی علامتی موجودگی در حقیقت اس پیغام کو پہنچانا کا مقصد پورا کرتی ہے کہ برائی کی مختلف شکلیں ہیں۔ کچھ برائیاں بڑی ہوتی ہیں، کچھ نسبتاً کم، اور کچھ ان سے کم ہوتی ہیں۔ سب شیطانی کام ہیں۔ شیطان اگر ایک برائی کی طرف مائل کرنے سے
مایوس ہوتا ہے، بعض اوقات تو دوسری کی طرف مائل کرتا ہے۔ بندہ مومن کو شیطان کے خلاف لڑنا ہے اور ہر صورت میں، ہر شکل میں لڑنا ہے۔ رمی جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ 10، 11 اور 12 کو ہوتی ہے اور 13 کو بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے علاوہ جب 10 ذو الحج کو انسان الجمرۃ العقبہ سے فارغ ہو کے، اس کی رمی سے فارغ ہو کے آتا ہے تو وہ جانور قربان کرتا ہے۔ یہ قربانی وہ ہے کہ جس کو قرآن مجید نے خود بیان کیا کہ یہ اصل میں علامتی چیز ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، قرآن مجید میں سورہ حج میں آیت نمبر 37 میں فرمایا کہ اللہ کو نہ ان جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے، نہ ان کا خون پہنچتا ہے، ولیکن ینالہ التقوی منکم، بلکہ تمہارے اندر کا تقوی پہنچتا ہے، یعنی تمہارے اندر کا یہ جذبہ کہ تم اس جانور کو قربان کرتے ہوئے اصل میں اپنی جان کی نظر پیش کر رہے ہو، اور تم اپنے اس جذبے کا اظہار کر رہے ہو کہ تمہارا مال، تمہاری جان، تمہارا وقت، یہ سب کچھ اللہ کے لیے حاضر ہیں۔ سو اللہ کے لیے اپنے آپ کو حاضر کرنا اور اللہ کی خاطر اپنی خواہشات کو، اپنی انانیت کو، اپنے مال کو، اپنے وقت کو، اپنی انرجی کو قربان کرنا، یہی اصل میں اس جانور کی علامتی قربانی کے پیچھے اصل پیغام ہے۔ اس کے بعد سر کے بال حلق کیے جاتے ہیں یا کم کیے جاتے ہیں، اور یہ در حقیقت اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ اب ہم اللہ کی غلامی میں آ گئے۔ جس زمانے میں غلامی تھی، اس زمانے میں جب کوئی شخص کسی آقا کا غلام بنتا تو علامتی طور پر اس کے سر کو مونڈ دیا جاتا، حلق کر دیا جاتا۔ احرام سے اس کے بعد باہر نکل آتے ہیں حاجی، اور وہ طواف زیارہ کرتے ہیں کسی موقع پر، جو در حقیقت اللہ کی شکر گزاری کا اظہار ہے کہ یہ حج، یہ شیطان کے خلاف جہاد کامیابی کے ساتھ پایہ تکمیل کو پہنچ گیا، اور اس میں اللہ سے اس بات کی معافی بھی مانگی جاتی ہے کہ اگر اس میں کوئی کمی، کوئی کوتاہی رہ گئی تو اللہ تعالیٰ اس کو درگزر فرمائے۔